كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع باب الزہد والورع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین گرامی، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی گئی تھی جس کو حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حدیث کے الفاظ ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات ذہن میں تازہ ہو جائے۔ حضرت وعن سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواہ ابن ماجہ وغیرہ وسندہ حسن۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ فقال، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ دلنی علی عمل، ایک ایسا عمل مجھے بتائیے، اذا عملتہ، جب میں وہ کام کروں تو اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرے اور لوگ مجھ سے محبت کریں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، تو لوگ تجھ سے، اللہ رب العالمین تجھ سے محبت کرے گا۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر تو اللہ رب العالمین تجھ سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تو اس سے بے رغبتی اختیار کر تو لوگ تم سے محبت کریں گے، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یہ عظیم حدیث ہے۔ اس کے سند کے سلسلے میں گزشتہ درس میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر چکے تھے۔ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی ایک آدھ سند خالد ابن عمرو کے آنے کی وجہ سے ضعیف ہے، بل اور جو دوسری سندیں ہیں اس کی، ان سندوں میں اتنا شدید ضعف نہیں ہے، جو ملا جلا کے حدیث حسن کے درجے تک پہنچتی ہے اور بعض لوگوں کے مطابق صحیح کے درجے تک پہنچتی ہے۔ بہرحال حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے، اذا عملتہ، کہ جب میں وہ کام کروں، احبنی اللہ، کتنا عظیم مقصد ہے صحابی کا، دیکھیے، کہا کوئی عمل بتائیے۔ اس سے پتہ چلا کہ خیر کے راستے انسان کو تلاشتے رہنا چاہیے، خیر کے بارے میں ہمیشہ سوال کرتے رہنا چاہیے، خیر کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جانکاری جہاں سے صحیح اور اوتھینٹک اور درست ملے وہاں سے پوچھنا چاہیے، ہر کس و ناکس سے سوال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ بغیر علم کے بتائے گا راستہ، اور بغیر جانکاری کے، بغیر علم کے اگر آپ کو اس نے راستے کی رہنمائی کر دی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو منزل مقصود تک لے جانے کے بجائے
ہلاکت پہ آپ کو لے پہنچا دے اور آپ سے منزل کو اتنا دور کر دے کہ وہاں تک پہنچنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے۔ لہذا آدمی کو حتی المقدور یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے پوچھ رہا ہے، کیا وہ اس کا اہل ہے جس سے ہم دینی مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں جب ڈاکٹر انجینئر کا کام نہیں کر سکتا، انجینئر ڈاکٹر کا کام نہیں کر سکتا، اور دوسرے فیلڈ میں ہر ایک کے تخصصات الگ ہیں، تو اس معاملے میں دین کے معاملے کو اتنا ہلکا اور آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک شخص کا مطالعہ ہے، وہ پڑھا لکھا ہوا آدمی ہے، مطالعہ ہے اس کا، بہت اچھی بات ہے، لیکن مطالعہ کرنا، جانکاری حاصل کر لینا یہ الگ بات ہے، اور فتویٰ دینے کے اوپر فائز ہو جانا یہ الگ بات ہے۔ ان دونوں کے اوپر فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی فتویٰ کب دے گا؟ جب وہ مجتہد کے درجے پر ہے، جس باب میں وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، کیا اس باب کی ساری حدیثیں اس کو پتہ ہے، یا اس باب کی تمام آیتوں کے اوپر وہ واقف ہے؟ ائمہ نے اس باب کو کس طرح سے سمجھا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس مسئلے کو کس طرح سے ڈیل کیا ہے، کیا اس کو پورے طور پہ واقف ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ نہ دے فتویٰ، خاموش رہے، اور جو اہل علم ہیں، اہل اختصاص ہیں، ان کے جانب رجوع کرنے کی ہدایت کر دے۔ اس سے کوئی آدمی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر زبردستی کا آپ نے کوئی فتویٰ دے دیا اور وہ فتویٰ اگر غلط ہو گیا تو یہ قول علی اللہ بغیر علم ہوا، اللہ رب العالمین کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر بغیر علم کے گفتگو کر دی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بغیر علم کے گفتگو کرے، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے یہ بھی کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین کے بارے میں تم وہ بات کہو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ اب میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے، لوگ ایسا کہتے ہیں، میرے خیال کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ دلیل سے بولیے، اب پورے کانفیڈنس سے بات بتائیے، یہ ہونا چاہیے، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے دلیلوں سے آگاہ نہیں ہیں، واقف نہیں ہے، لہذا مت بولیے، جو آپ سے زیادہ جانکار ہے اس کے طرف مسئلے کا احالہ کر دیجیے۔ تو اس میں دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں، پوچھنے والا بھی اور بتانے والا بھی۔ پوچھنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس سے دین لے رہا ہے، کس سے پوچھ رہا ہے، اور بتانے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا بتا رہا ہے۔ دونوں ذمہ دار ہیں۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر کے اپنی مسائل کے بارے میں حل دریافت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ایسا عمل بتائیے کہ جو عمل میں کروں تو اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرنے لگے، اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرنے لگے۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ محبت یہ اللہ رب العالمین کی حقیقی صفت ہے، اللہ رب العالمین کی حقیقی صفت ہے۔ وہ لوگ جو صفات کی تعویل کرتے ہیں، اشاعرہ اور مؤولہ یا معتزلہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ محبت کرنا، غضب یا نفرت کرنا، یہ تو انسانوں کی صفت ہے۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے یہ صفت تم ثابت کرو گے، جو ان کی دلیل ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق سے مشابہت لازم آ جائے گی، اور خالق اور مخلوق میں فرق ہے، لہذا ان کی ہم تعویل کریں گے۔ اور کیا تعویل کرو گے پھر؟ تو کہتے ہیں محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یہ کہا لوگوں نے۔ اور کچھ لوگوں نے، عشائرہ نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو مانیں گے ہی نہیں، صفت کو مانیں گے ہی نہیں، محبت صفت کو۔ کچھ لوگوں نے تعویل کر دی، کچھ لوگوں نے اس کو مانا ہی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا، اہل الحدیث کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے، اہل سنت والجماعت ہم جب بھی بولیں تو اس سے مراد اہل الحدیث ہے جی۔ اہل سنت والجماعت جو موجودہ زمانے میں لوگ اپنے مسجدوں کے باہر لکھ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ تو اہل سنت وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اپنے مسائل میں، وہ اہل سنت والجماعت۔ تو کہا اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے
کہ محبت کے معنی عربی زبان میں متعین ہے، محبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب محبت کا جو معنی ہے یہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کریں گے۔ تب رہا کہ مخلوق، تو کہا مخلوق کی محبت الگ ہے، خالق کی محبت الگ ہے۔ خالق کیسے محبت کرتا ہے یہ خالق کو پتا ہے، مخلوق کا معاملہ، مخلوق سے کبھی اس کا مشابہت اس کی ہو ہی نہیں سکتی، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ مخلوق بھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، لیکن خالق کے دیکھنے کا معاملہ الگ ہے، مخلوق کے دیکھنے کا معاملہ الگ ہے۔ مخلوق کی آنکھ میں پٹی اگر باندھ دیجئے وہ نہیں دیکھ سکتا، ہمارے سامنے دیوار ہے، دیوار کے بعد کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم چہرہ ادھر کیے ہوئے ہیں، ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ رب العالمین کا وہ معاملہ نہیں ہے، وہ خالق ہے، اس کا کیا معاملہ ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن سمیع کا معنی ہے سننا، بصیر کا معنی ہے دیکھنا، تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسے محبت کرتا ہے، اللہ کو معلوم۔ جیسے اس کی بزرگی کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کے جلالت شان کو لائق ہے، ویسے وہ محبت کرتا ہے۔ بس یہی تو کہنا ہے اہل سنت والجماعت کا، اہل الحدیث کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت محبت کا ثبوت موجود ہے قرآن مجید کی آیتوں میں بھی اور حدیث رسول کے اندر بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ رب العالمین تجھ سے محبت کرے گا۔ بے رغبت ہو جانے کا کیا مطلب ہے جی؟ دنیا سے بے رغبت ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ صوفیہ جو بے رغبتی مراد لیتے ہیں، کیا وہ ہے کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، اچھا کھائیں گے پیئیں گے نہیں، اچھا لباس نہیں پہنیں گے، موٹا جھوٹا کپڑا پہنیں گے، اچھے بستر پہ نہیں سوئیں گے، زمین پہ سوئیں گے، ہاں پانی پی کے زندگی گزاریں گے، کیا یہ مراد ہے؟ اس سے ہرگز نہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ تو اس کو کون طے کرے گا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کریں گے۔ تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں کیا معاملہ۔ دنیا میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا زاہد، دنیا سے بے رغبت کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑا نہ ہوا ہے اور قیامت تک ہوگا بھی نہیں ہوگا اس مقام پر۔ یعنی جو معرفت اللہ کی اور جو علم اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، وہ کسی اور مخلوق کو حاصل ہو سکتی ہے؟ کسی اور بندے کو، آپ کی امتی میں سے کسی کو، یا دوسرے کسی بھی امت کے افراد کو کسی کو حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ سید المرسلین ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے کہا کہ دیکھو جی جنت میں ایک درجہ ہے جس کا نام ہے وسیلہ، اور وہ درجہ جنت الفردوس سے بھی اونچا ہے، کہ کسی کو وہ درجہ نہیں ملے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے وہ درجہ عطا کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور اسی لیے ہم ہر اذان کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقام محمود الذی وعدتہ، کہ وہی وسیلہ ہے۔ تو بتانا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب جنت میں آپ سب سے اونچے مقام اور اعلیٰ مقام کے اوپر فائز رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جس طرح سے عبادت آپ نے کی ہے کسی نے نہیں کی۔ آپ کا کیا معاملہ تھا؟ آپ دنیا سے بے رغبت بھی تھے، لیکن بے رغبتی میں کیا آپ نے برہمچاری کی زندگی گزاری؟ کیا آپ نے تجارت نہیں کیا؟
خود آپ کہتے ہیں کہ میں نے مکۃ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکۃ المکرمہ کے اندر میں نے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں چند درہم کے اوپر، چند سکوں کے عوض جو مزدوری میں لیا کرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنی تجارت کے لیے رکھا تھا۔ آپ اس وقت نبی نہیں بنائے گئے تھے، تجارت کے لیے گئے، یہ کام آپ کرتے تھے۔ شادی بیاہ بھی آپ نے کی تھی، رات کو تہجد کی نماز بھی ادا کرتے تھے، دن کو روزہ بھی رکھتے تھے، کبھی بغیر روزے سے بھی رہتے تھے۔ 3 لوگ آئے تھے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا کیا معاملہ ہے، کیسے عبادت کرتے ہیں آپ؟ تو ام المومنین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جگتے بھی ہیں اور سوتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں اور سوتے بھی ہیں، امور خانہ داری، اہل و عیال کے جو حقوق ہیں اس کو ادا بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں کبھی، اور کبھی بغیر روزے سے بھی رہتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں یعنی بغیر روزے کے بھی رہتے ہیں، اور گھریلو کام کاج بھی کرتے ہیں، گھر کے جو ضروریات ہیں، سودا لانا، راشن لانا، گھر میں اہلیہ کے ہاتھ بٹانا، سبزی کاٹنا، یہ سارا کام کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان فی محنت اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھ کر کے کام بھی کیا کرتے تھے۔ جب اذان کا وقت ہوتا ہے یا جماعت کا وقت ہوتا تو آپ کے ہاتھ میں چاقو وغیرہ ہوتا ہے جس سے آپ سبزی وغیرہ کاٹ رہے ہوتے تو آپ چھوڑ کر کے نماز کے لیے چلے جاتے۔ یہ سارے کام کیے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں مسلم کے، جب تینوں نے ام المومنین کے اس قول کو سنا تو کہا کہ کأنہم تقالوہا، گویا کہ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں، دیکھیے غلط ترجمہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنے عمل کو قلیل جانا، نہیں، اپنے عمل کو نہیں قلیل جانا۔ حدیث کے الفاظ ہے کأنہم تقالوہا، گویا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو قلیل جانا۔ اور کیا کہا؟ ان اللہ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو ان کے لیے اتنا عمل چلے گا، ان کا معاملہ ٹھیک ہے۔ اما انا، ان میں سے ایک نے کہا اصوم ولا افطر ابدا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہہ دیا۔ دوسرے نے کہا انا لا اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی ہی نہیں کروں گا، گھریلو جھنجھٹ میں ہی نہیں پڑوں گا، گھر بساؤں گا ہی نہیں، یہی برہمچاری کی زندگی گزاروں گا، دوسرے نے کہا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں دنیا سے کوئی مطلب رکھوں گا ہی نہیں، جا رہا ہوں جنگل میں، وہیں بیٹھ کر کے اللہ 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 کروں گا، وہیں زندگی اپنی کاٹ دوں گا بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ان تینوں کے احوال کا علم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر لگوائی اور سخت ڈانٹ پلائی، آپ نے کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی لوگ ہو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو، روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، اور کہتے ہو کہ جنگل میں جا کر کے رہوں گا، لوگوں سے ملوں جلوں گا نہیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دوں گا، تم لوگ ہو۔ کہا مجھے دیکھو، قسم اللہ کی، اس روئے زمین کے اوپر اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا میں ہوں، لیکن میں روزہ بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی میں نے کی ہوئی ہیں، گھریلو ضروریات کو بھی میں پوری کرتا ہوں، جان لو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، دنیا سے بے رغبتی کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دے، کبھی نہیں۔ ہاں، دنیا سے بے رغبتی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں جتنی روزی بقدر کفاف حرام سے بچتے ہوئے اور تمام عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے حاصل ہو جا رہی ہے، اتنے میں آدمی صبر کر لے، قناعت کر لے، یہ ہے معاملہ۔ اب ایک آدمی روزی حاصل کر پا رہا ہے، مثال کے طور پہ
20,000. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں اگر ہم تھوڑا سود پہ بھی مال اٹھا لیتے, تھوڑا اور کر لیتے, تھوڑا اور کچھ کر لیتے تو ہم آمدنی ہماری بڑھ جاتی, موٹر سائیکل پہ چلتے ہیں, کار لے لیتے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کر کے دنیا میں لگنا تو پھر یہ دنیا داری میں لگنا ہے, دنیا داری میں لگنا. آخر ان تجارت والوں کو آپ کیا کہیں گے کہ جو اذان ہونے کے باوجود بھی اپنے دکانوں پہ بیٹھ کر کے تجارت کر رہے ہوتے ہیں, کیا وہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے؟ بولیے. وہ دنیا دار ہے جو اپنی دنیا حاصل کرنے کے عوض میں اپنی آخرت کو فروخت کر رہا ہے, اپنی آخرت بیچ رہا ہے. جہنم خرید رہا ہے, جنت بیچ رہا ہے. وہ زاہد نہیں ہے. انسان کے پاس اچھا کپڑا ہو, انسان کے پاس اچھا مال ہو, اس کی اچھی سواری ہو, یہ مطلوب ہے, ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے دین کو قربان کر دے یا دین کے سودے کے اوپر, دین کی قیمت کے اوپر اس کو حاصل کرے, یہ منظور نہیں ہے اسلام کو. سمجھیے گا دونوں میں فرق, یہ منظور نہیں ہے. اس کو کسی بھی طرح سے اسلام قبول نہیں کرتا, لیکن یہ ضرور قبول کرتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اچھا کپڑا ہو, اچھا لباس ہو, اچھا گھر ہو, اچھا مکان ہو, اچھی سواری ہو, یہ مطلوب ہے, لیکن دین کی قیمت کے اوپر نہ ہو. تنخواہ ہے اچھی خاصی, زندگی اس سے کٹ جا رہی ہے, لیکن پراپرٹی نہیں بنا پا رہے, زمین نہیں خرید پا رہے, بڑا نہیں بن پا رہے ہیں, چلو رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں. آج کل کے زمانے میں بغیر رشوت لیے گزارا ہے. دوستوں نے کہہ دیا ارے یار تم اتنے ایماندار بنتے ہو, رہ جاؤ گے وہیں جہاں کے وہیں کے, زیرو سے شروع کیے تھے, 0/سناٹا رہو گے. کچھ لو یار سائٹ سے, دیکھو فلانے کو کیسا کیا, تم جو نوکری کر رہے ہو وہ بھی وہی کر رہا ہے, ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے, تم کب تک موٹر سائیکل دوڑاتے رہو گے؟ بس اس نے شروع کر دیا. کیا کہیے گا اس کو؟ زہد کا یہ مطلب ہے کہ حلال طریقے سے جو روزی ملے اس پہ قناعت کر لو, یہ مطلب ہے. تو کہا کہ دنیا سے بے رغبتی کر لو, یعنی حرام چیزوں کو ایک دم ترک کرو, چھوڑو, اور جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر واجب اور فرض کی ہیں دنیا کے چکر میں لگ کر کے ان کو ترک مت کرو, بلکہ ان کو کرو, تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آدمی دنیا دار ہو تو اللہ رب العالمین کی محبت سے وہ دور ہوتا ہے. اور کیوں نہ دور ہو؟ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ مانے, اللہ کے فرامین کو فراموش کرے, اس سے اللہ تعالیٰ کیسے محبت کر سکتا ہے؟ حدیث مزید باقی ہے, انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے, ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ جیسے جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے, یہ تو علم نہیں تھا, الحمدللہ بھی علم ہوا, بارک اللہ فیکم. تو شیخ کیا ہم اپنی دعاؤں میں اس درجہ کا اللہ سے ذکر کر سکتے ہیں؟ کس درجے کا وسیلہ جو آپ بولے جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ درجہ. وسیلہ نہیں مانگ سکتے, وہ کسی کے لیے نہیں, صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. جنت الفردوس مانگ سکتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مانگ سکتے. جی شیخ, جزاک اللہ خیر. چلیں ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.